5ویں صدی ہجری کے آخر تک عباسی خلافت عربی و عجمی عصبیت اور ترکوں کی سرکشی کے باعث کمزور پڑ چکی تھی۔ شیعہ سنی فسادات نے سلطنت بغداد کو مزید خلفشار کا شکار کر دیا۔ آہستہ آہستہ خلافت عباسیہ کی ابتری کا یہ عالم ہو گیا کہ بغداد کے نواحی علاقوں کو چھوڑ کر باقی صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم ہو گئیں، اور ان خود مختار حکومتوں کے فرمانروا آپس میں لڑنے بھڑنے میں مصروف رہتے اور ایک مرکز پر جمع ہونے کی بجائے ہر وقت ایک دوسرے کے علاقے ہتھیانے کی فکر میں رہتے۔ مصر پر فاطمی خاندان کی خلافت تھی۔ انہوں نے شام میں سلجوکیوں کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں وہ مصر پر بھی قابض نہ ہو جائیں۔ چنانچہ انہوں نے سلجوکی مسلمانوں سے بچنے کے لیے عیسائیوں کو شام پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی اور در پردہ اپنی حمایت کا انہیں یقین دلایا۔ بعد ازاں مصر کے فاطمی شیعہ خلیفہ حاکم بامر اللہ سے عیسائیوں کو یہ شکست ہوئی کہ اس نے عیسائی آبادی کے ساتھ تشدد کا برتاؤ کیا ہے۔ حالانکہ اس مخبوط الحواس حاکم کے رویے سے مسلمان بھی محفوظ نہ تھے۔ فاطمیوں سے سلجوکیوں نے یروشلم یعنی بیت المقدس شہر چھین لیا تو وہاں ایک ترکمانی افسر توق کو حاکم مقرر کیا۔ ترکمان بالعموم جاہل لوگ تھے جن کے روایتی اکھڑ پن کے باعث کبھی کبھار عیسائی زائرین ان کی بدسلوکی کا شکار ہو جاتے۔ ان کی بدسلوکی کی یہ خبریں مبالغہ آمیزی کے ساتھ یورپ کے عیسائیوں تک پہنچتیں تو ان میں مسلمانوں کے خلاف نفرت کے جذبات پیدا ہوتے۔ انہیں کیا معلوم کہ عام مسلمان بھی ترکمانوں کے اس اکھڑ پن سے محفوظ نہیں تھے۔ طوائف الملوکی کے اس دور میں قزاقوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھوں نہ صرف عیسائی زائرین بلکہ مسلمانوں کے قافلے بھی لٹ جاتے تھے۔ یورپ میں ان سارے حالات کو عیسائیوں کے خلاف مسلمانوں کے مذہبی تشدد اور تعصب کا رنگ دے کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس پس منظر میں سرزمین یورپ میں ایک عجیب و غریب شخصیت منظر عام پر آئی جس نے اپنی شعلہ بیانیوں سے سارے یورپ میں مسلمانوں کے خلاف شدید نفرت کی آگ بھڑکا دی۔ شخص فرانس کا ایک راہب پیر دا ہرمٹ تھا جو راہب پطرس کے نام سے معروف تھا۔ چھوٹے قد اور لمبی داڑھی والا یہ کمزور سا سیاہ فام راہب عیسائیوں میں بڑی عزت و احترام کی نگاہوں سے دیکھا جاتا تھا۔ وہ ایک خچر پر سوار قریہ قریہ اور ملک ملک مجنونانہ انداز میں گھومتا پھرتا تھا اور اپنے گفتگو اور تقریروں سے عیسائیوں کے دلوں میں مسلمانوں کے خلاف غم و غصے کے جذبات کو بھڑکاتا تھا۔ دوران تقریر وہ کبھی سینہ کوبی کرتا اور کبھی اپنے بال نوچتا اور عیسائیوں کی حالت زار پر نہ صرف خود روتا بلکہ سنگ دل لوگوں کو بھی رلا دیتا۔ بیت المقدس کے عیسائیوں کے مصائب کی وہ ایسی تصویر کشی کرتا کہ لوگوں کا پورا مجمع اس بات کا حلف اٹھاتا کہ وہ ارض مقدس کو کافروں یعنی مسلمانوں کے پنجہ سے چھڑانے کے لیے اپنی جانوں کی بازی لگا دے گا۔ سادہ لو عیسائی عوام پیٹر کو خدا کا فرستادہ اور اس کی آواز کو خدائی آواز سمجھتے تھے۔ وہ یہ اعلان بھی کرتا پھرتا تھا کہ خود شیخ نے اسے حکم دیا ہے کہ مسیح کے نام لیواؤں کے لیے کافروں کے پنجے سے یروشلم کے مقدس مقامات چھڑانے کا وقت آ گیا ہے۔ 1095 میں تمام عالم مسیحیت میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، وہ پیٹر دا ہرمٹ یعنی راہب پطرس کی آواز تھی
کہ خداوند کے حکم کی تعمیل کرو اور بیت المقدس پر صلیب کا جھنڈا گاڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ صلیبی جنگوں کا حقیقی بانی یہی شخص تھا۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف اپنی نفرت انگیز مہم کامیاب بنانے کے لیے اب پوپ کی طرف رجوع کیا۔ اس زمانے میں پوپ کی شخصیت دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے روحانی اور سیاسی دونوں اعتبار سے ایک مرکزی حیثیت رکھتی تھی۔ راہب پطرس جب چھاتی پیٹتا اور بال نوچتا ہوا پوپ کے پاس پہنچا اور اس کے سامنے عیسائی زائرین یروشلم کی حالت زار کا نقشہ کھینچا تو پوپ بے اختیار رو دیا اور اس نے راہب پطرس کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اسی زمانے میں فرانس میں ایک بہت بڑی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں عیسائی حکمرانوں، نوابوں، راہبوں، پادریوں اور عوام الناس نے شرکت کی۔ اجتماع کے ہر اجلاس میں مقررین نے اپنی ہنگامہ خیز تقریروں میں بیت المقدس کے عیسائی باشندوں اور زائرین کے ساتھ مسلمانوں کی بدسلوکی کی مبالغہ آمیز داستانیں اس انداز سے بیان کیں کہ حاضرین جوش جذبات سے اچھل پڑتے تھے۔ آخر میں پوپ نے ایک انتہائی اشتعال انگیز تقریر میں اعلان کیا، خدا یسوع مسیح کے ہر پیروکار کا یہ اولین فرض ہے کہ وہ خداوند کی تختگاہ یعنی بیت المقدس کو کافروں کے غاصبانہ قبضے سے آزاد کرانے کے لیے جان کی بازی لگا دے۔ اے میرے فرزندو، تم صرف بیت المقدس ہی نہیں بلکہ تمام اشیاء کو اس کی بے شمار دولت سمیت اپنے قبضے میں لانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس مقدس جنگ میں شرکت کرنے والوں کے اگلے پچھلے گناہوں کی معافی اور اس کی نجات کی میں ضمانت دیتا ہوں۔ پھر پوپ نے لوگوں کو ایک صلیب دکھائی اور کہا، خداوند یسوع مسیح خود اپنی قبر سے یہ صلیب تمہارے سینوں پر آویزاں کرنے کے لیے نکلا ہے۔ یہی تمہاری نجات کا نشان اور یہی تمہاری فتح کی ضامن ہے۔ مسیح نے تمہاری خاطر جان دے دی تھی، اب وہ تم سے تمہاری جانیں اپنے لیے مانگتا ہے۔ پوپ کی تقریر سن کر لوگوں میں ایک ہیجان برپا ہو گیا، وہ سینہ کوبی کرنے لگے اور پھر سب کے سب سجدے میں گر گئے اور حلف اٹھایا، ہم خداوند کے حکم کی تعمیل میں اپنی جانیں نچھاور کر دیں گے۔ پوپ کا فتوی اور آشیرواد حاصل کر کے راہب پطرس نے اپنی فطرہ انگیزی کی مہم اور تیز کر دی۔ پوپ کے فتوے اور راہب پطرس کے وائزوں کی جادو اثری کا یہ عالم تھا کہ تارک دنیا راہب اپنی خانقاہوں سے نکل آئے۔ تاجروں نے رضاکاروں کے لیے اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے، راہزنوں نے اپنی گمین گاہیں چھوڑ دیں، جنگجو نوابوں نے اپنی باہمی تنازعات کو خیر باد کہہ دیا، عورتوں نے اپنے زیورات سامان جنگ خریدنے کے لیے دے دیے۔ جو لوگ بڑھاپے یا کسی معذوری کی بنا پر شریک جنگ نہ ہو سکتے تھے، انہوں نے اپنے نوجوان فرزندوں اور عزیزوں کو قسمیں دے دے کر مقدس صلیبی جنگ میں شرکت پر آمادہ کیا۔ غرضے کہ تھوڑی مدت میں راہب پطرس پیٹر کے پرچم تلے فرانس، اٹلی اور جرمنی سے 1.5 لاکھ صلیبی جمع ہو گئے۔ ان کا جوش و خروش اگرچہ دیوانگی کی حد تک پہنچا ہوا تھا، لیکن وہ کسی فوجی نظم و ضبط کے پابند نہ تھے۔ صلیبیوں کا پہلا لشکر 1996 میں والٹر کی قیادت میں ارض مقدس کی طرف روانہ ہوا۔ اس لشکر نے بلغاریہ سے گزرتے ہوئے وہاں کے اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو اس قدر ستایا کہ وہ ان نام نہاد صلیب برداروں کے خلاف ہتھیار اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔
حتیٰ کہ والٹر اور اس کے چند ساتھیوں نے بڑی مشکل سے اپنی جانیں بچائیں۔ ہسٹوریکل پوائنٹ کے معززین، ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل ہسٹوریکل پوائنٹ پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، ابھی تک ہمیں اجازت دیجیے۔ جزاکم اللہ فی الدارین۔